السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ سامعین، جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے لوگ طرح طرح کے میسیجز اور روایات وغیرہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے یہ روایت کہ جو شخص رمضان المبارک کی خبر سب سے پہلے دے گا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آئیے اس روایت کی تحقیق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو سن لیں۔ رمضان شریف کا پہلا روزہ 3 تاریخ چوتھا مہینہ 2022 کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی رمضان کی خبر سب سے پہلے لوگوں تک پہنچائے گا اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو آپ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے تو اس ویڈیو کو شیئر کرو، سب سے پہلے شیئر کرو تاکہ آپ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں کہاں سے یہ باتیں لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ روایت چند وجوہات کی بنا پر غیر معتبر ہے بلکہ مردود ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مہینے کی خوشخبری یا مبارکباد دینے پر کسی بھی قسم کے ثواب یا اجر کا ذکر کسی بھی صحیح ضعیف روایت میں تو درکنار کسی موضوع من گھڑت روایت میں بھی اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے احادیث کی تحقیق کرنے والے تمام مستند اداروں نے ایسی تمام روایات کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آمد سے پہلے اس کی تیاری اور اہتمام کرنا اعمال اور عبادات کے ذریعے یہی اصل مقصود و مطلوب ہے، اور آپ علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام کو اعمال رمضان کی طرف متوجہ کیا اور ان پر جنت کا وعدہ فرمایا، لیکن محض خبر دینے پر یا اس کے پھیلانے پر کسی قسم کے اجر کا کوئی وعدہ موجود نہیں ہے۔ یہ دو وجہیں مفتی عبدالباقی اخندزادہ صاحب زید مجدہم نے تنبیہات نمبر 97 میں ذکر کی ہیں۔ اور تیسری وجہ رمضان کی آمد کی اطلاع دینے میں سبقت کرنے کا کوئی صحیح مطلب نہیں بنتا۔ اگر مراد یہ لی جائے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی خوشخبری دی جائے تو یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان کے بعد رمضان مبارک آتا ہے۔ یہ بات کسی کی اطلاع پر کہاں موقوف ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی جمعرات کے دن اگلے لوگوں کو یہ اطلاع پہنچائے کہ آئندہ کل جمعہ ہوگا۔ اگر یہ مراد لی جائے کہ کوئی شخص رمضان کے دخول کی خبر دے تو اس میں بھی سبقت دشوار ہے۔ الغرض یہ بات بالکل بیہودہ ہے اور احادیث میں ایسی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے اس روایت کو پھیلانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس قسم کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور انہیں خود جہنم سے بچنے کی پہلے فکر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔